آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو میں جناب میرے استاد حضرت مولانا عثمان صاحب دامت برکاتہم کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، اور مفتی انس صاحب کا بھی اور تمام انتظامیہ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک اہم موضوع کے اوپر یہ پروگرام رکھا ہے، اور آپ تمام حضرات کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے. آج جس موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں گے وہ عصر حاضر کے کچھ مسائل ہیں، اور علماء کرام کو خاص طور پہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت بازار کے اندر، مارکیٹ کے اندر معاملات کی کیا کیا صورتیں رائج ہیں. بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی ہم جاتے ہیں ریسٹورنٹس کے اندر تو وہاں پر ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، ہم جاتے ہیں بینکوں کے اندر تو وہاں پر ہمیں ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، چیک بک فری ہوتی ہے، اے ٹی ایم کارڈ فری میں مل جاتا ہے، اسی طریقے سے پوائنٹس مل رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی ایئر لائن کی ٹکٹ بک کرائے تو اس کے اوپر بھی پوائنٹس مل رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے کیش بیک کی بہت ساری صورتیں ہیں جو کہ اس وقت مارکیٹ میں رائج ہیں، اور موبائل فون کے استعمال کے اوپر، سم کے استعمال کے اوپر، بیلنس ڈلوانے کے اوپر اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جو کہ اس وقت پیدا ہو گئے ہیں. اسی طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پیسے ٹرانسفر کرنا، ایزی پیسے کے ذریعے یا کسی اور چینل کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کرنا، یہ وہ سارے مسائل ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی لون لیتا ہے، بیلنس اس کے پاس نہیں ہے تو وہ لون لے لیتا ہے، کیا وہ شرعی اعتبار سے لون ہے یا نہیں ہے. یہ وہ سارے مسائل ہیں جس کا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ ہے کیا حقیقت میں، اور پھر اس کے شرعی احکام کے. اللہ جل شانہ نے اس دور کے اندر ایسے علماء مفتیان کرام ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ جنہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کری، تحقیق کری، صورت مسئلہ کو سمجھا، اور صورت مسئلہ کو سمجھ کر اس کا شرعی حکم بیان فرمایا. اللہ جل شانہ ان تمام علماء مفتیان کرام کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے علم سے، ان کے علوم سے ہمیں مزید فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو سب سے پہلے جس موضوع کے اوپر میں گفتگو کروں گا وہ یہ ہے کہ کیا ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ بنانا جائز ہے یا نہیں. عام طور پہ ہمیں پتہ ہے کہ
کہ ڈیبٹ کارڈ کیا ہوتا ہے اور کریڈٹ کارڈ کیا ہوتا ہے. تو اس کی تشریح میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ ڈیبٹ کارڈ کسے کہتے ہیں اور کریڈٹ کارڈ کسے کہتے ہیں. صرف اتنا سا عرض کروں گا کہ ڈیبٹ کارڈ وہ کسی سودی بینک کا بھی بنتا ہے اور کنونشنل بینک کا بنتا ہے, اور اسی طریقے سے کسی اسلامک بینک کے اکاؤنٹ میں بھی اگر آپ اکاؤنٹ کھلوائیں تو ڈیبٹ کارڈ بنتا ہے. تو ڈیبٹ کارڈ اس وقت بنے گا جب آپ کا اکاؤنٹ ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فی نفسی ہی کسی کنونشنل بینک کا ڈیبٹ کارڈ بنانا درست ہے یا نہیں ہے, اور کسی اسلامک بینک کا ڈیبٹ کارڈ بنانا درست ہے یا نہیں ہے. جہاں تک کنونشنل بینکنگ کا تعلق ہے تو علماء کرام اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ اس وقت کنونشنل بینک کے اندر اکاؤنٹ نہیں کھلوانا چاہیے, چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہی کیوں نہ ہو. سیونگ اکاؤنٹ تو جائز ہی نہیں, کیونکہ اس کی بنیاد تو سود کے اوپر ہے. کرنٹ اکاؤنٹ کا جہاں تک تعلق ہے تو اگر کوئی شخص کسی کنونشنل بینک کے اندر اگر کرنٹ اکاؤنٹ کھلواتا ہے تو اس کے جو پیسے وہاں رکھے ہوں گے, تو بینک کا یہ اصول ہے کہ اس کو کہتے ہیں پوزیشن اسکوائر کرنا. پوزیشن اسکوائر کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پوزیشن اسکوائر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دن ختم ہونے سے پہلے بینک کے ذمے یہ لازم ہے کہ جتنے پیسے اس کے پاس موجود ہیں ان کو کسی نہ کسی جگہ پر لگا دے. اور یہ کام کرتا ہے ٹریجری ڈپارٹمنٹ. ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ہر بینک کے اندر, اس کو کہتے ہیں ٹریجری ڈپارٹمنٹ. ٹریجری ڈپارٹمنٹ کا کام یہ ہے کہ بینک کے اندر جتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں اس کو کہیں نہ کہیں انویسٹ کر دے, لگا دے. جو اسٹیٹ بینک میں رکھوانے ہیں وہ اسٹیٹ بینک میں چلے جائیں, جو اسٹیٹ بینک میں نہیں رکھوانے اس کو دن ختم ہونے سے پہلے انویسٹ کر دیں. لہٰذا پیسہ ہر روز سود دیتا ہے کہاں پر؟ کنونشنل بینکنگ کے اندر. تو اگر ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ بھی کھلوایا کسی کنونشنل بینک کے اندر تو وہ پیسے غالب گمان یہ ہے, یقین تو نہیں ہے لیکن غالب گمان یہ ہے کہ وہ پیسے سودی کاموں میں استعمال ہوں گے. اگرچہ یہ استعمال ہونا سبب بعید ہے, سبب قریب نہیں ہے, لیکن ہے تو کسی درجے میں تعاون. لہذا بہتر یہ ہے کہ کنونشنل بینک میں نہ اکاؤنٹ کھلوانا چاہیے اور نہ ہی ان کے ڈیبٹ کارڈ کو لینا چاہیے اور بنانا چاہیے. اسلامک بینکنگ موجود ہے, لہٰذا جب اسلامک بینکنگ موجود ہے تو اکاؤنٹ کہاں کھلوانا چاہیے؟ اسلامک بینک میں کھلوانا چاہیے. اب تو پاکستان کی تقریباً جتنے بھی بڑے بڑے یا بلکہ کہہ لیجیے کہ درمیانی درجے کے شہر ہیں ان کے اندر بھی اسلامک بینکنگ کی برانچیں موجود ہیں. میرا میاں چنو جانا ہوا, سنا ہے نام میاں چنو؟ تو میاں چنو کے اندر بھی اسلامک بینکنگ موجود تھی. تو لہٰذا اور ہر بازار میں موجود ہے, کوئی نہ کوئی تو بینک ہوتا ہے ایسا جو, اس لیے سودی معاملات ختم ہی اسی وقت ہوں گے جب عوام سودی بینکوں سے معاملات کرنے سے پرہیز کرے گی. اگر عوام سودی بینکوں سے معاملات کرنے میں پرہیز نہیں کرے گی تو یہ سودی بینکنگ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. تو اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ کسی کنونشنل بینک میں اکاؤنٹ نہ کھلو. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سودی بینکوں کے اکاؤنٹ کو استعمال کرتے ہیں اور اس کا ڈیبٹ کارڈ بنتا ہے. بعض لوگوں کے جو ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے اس کے پیچھے جو اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ کرنٹ ہوتا ہے, بعض لوگوں کا سیونگ ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا بینک جو کہ سودی بینک ہو اور اس نے ڈیبٹ کارڈ بنا کر دیا ہو تو کیا اس ڈیبٹ کارڈ کے اوپر ملنے والا کوئی ڈسکاؤنٹ جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک سوال پہ بہت سارے لوگوں کے پاس, مثال کے طور پہ کسی کے پاس حبیب بینک کے کنونشنل بینکنگ میں اس نے اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے, اس کا کارڈ موجود ہے, جناب وہ فلاں ریسٹورنٹ پہ چلے جاؤ تو 30% ملتا ہے ڈسکاؤنٹ, اور فلاں دکان سے خریداری کرو تو 40% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے. تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو اس کی شرعی حیثیت کے اندر پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے, عام طور پہ جو دکاندار یا ریسٹورنٹ والے جو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں ان کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈسکاؤنٹ ہوتا ہی دکاندار کی طرف سے اور بینک اس میں کوئی پیسے نہیں دیتا, ہوتا ہی ڈسکاؤنٹ دکاندار کی طرف سے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کچھ جو ہے وہ دکاندار کی طرف سے ہوتا ہے اور کچھ جو ہوتا ہے وہ بینک کی طرف سے ہوتا ہے. اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ پورا کا پورا ڈسکاؤنٹ وہ بینک کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہ 3 صورتیں ہوتی ہیں. تو اگر ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے دکاندار کی طرف سے یا ریسٹورنٹ والے کی طرف سے تو یہ تو حت ثمن ہے. حت ثمن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے
پیسے ادا کرنے تھے مثال کے طور پہ 100 روپے اور اس نے 20 روپے معاف کر دیے تو یہ حت ثمن ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کنونشل بینک نے پیسے دیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سود ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ڈسکاؤنٹ 10 سے 20% ہو تو بینک پیسے نہیں دیتا۔ ہمارے تجربہ جو کہ ہم بینکوں سے ڈیل کرتے ہیں تو اس لیے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عام طور پہ 10 سے 20% جو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر، مثال کے طور پہ آپ کسی کیک کی دکان پہ گئے، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ جی ڈسکاؤنٹ ہے، تو 10 سے 20% ڈسکاؤنٹ عام طور پہ بینک اپنی جیب سے نہیں دیتا بلکہ وہ دکاندار دے رہا ہوتا ہے، ریسٹورنٹ والا دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جی 25% ڈسکاؤنٹ ہے، 30% ڈسکاؤنٹ ہے۔ عام طور پہ جب ڈسکاؤنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس میں شیئرنگ ہوتی ہے کہ 20% تک دکاندار دے گا اور 10% جو مزید اوپر ہے یا 20% جو مزید اوپر ہے وہ کون دے گا؟ اس کے پیسے بینک دے گا۔ تو بینک جو دے رہا ہوتا ہے وہ اس اکاؤنٹ ہولڈر کی وجہ سے دے رہا ہوتا ہے کہ اس اکاؤنٹ ہولڈر نے پیسے میرے پاس رکھے ہیں لہذا میں اس کو ڈسکاؤنٹ دے رہا ہوں۔ اور کنونشل بینک کے ساتھ پیسے رکھنے کا معاملہ قرض کا معاملہ ہے کہ آپ نے کنونشل بینک کو قرض دیا ہے اور اس قرض کے بدلے میں وہ ڈسکاؤنٹ کے پیسے وہ ادا کر رہا ہے، تو لہٰذا قرض کے عوض میں اگر کوئی مشروط نفع ملتا ہے تو وہ جائز نہیں، اور یہ مشروط ہوتا ہے اس لیے کہ اس کو اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ اگر آپ نے یہ کارڈ استعمال کرا تو اس کے اوپر آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ لہذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کنونشل بینک کا اکاؤنٹ ہے اور اس کا ڈیبٹ کارڈ ہے اور ڈسکاؤنٹ کی ویلیو 20% سے اوپر ہے تو اس سے تو پرہیز کرنا چاہیے، اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہر قسم کے ڈسکاؤنٹ سے پرہیز کرے اگر کنونشل بینک کا ڈیبٹ کارڈ ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بینک نے یہ ارینجمنٹ کری ہو 10% ڈسکاؤنٹ کے اوپر بھی کہ چلو بھائی آدھا میں دوں گا آدھا آپ دے دو، یا بینک نے یہ ارینجمنٹ کری ہو کہ پورا میں، اس لیے ہم مشورہ تو یہ دیتے ہیں کہ کنونشل بینک کے ڈیبٹ کارڈ کے اوپر ڈسکاؤنٹ لینے سے کیا کرنا چاہیے بھائی؟ پرہیز کرنا چاہیے۔ اچھا، جہاں تک تعلق ہے اسلامک بینکنگ کے ڈیبٹ کارڈ کا، تو اسلامک بینکنگ کے اندر جو ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی دو قسم کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں۔ ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے کرنٹ، دوسرا ہوتا ہے سیونگ۔ کرنٹ اکاؤنٹ کی بنیاد قرض کے اوپر ہے۔ اگر آپ کسی اسلامک بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں گے اور کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں گے تو آپ نے اسلامک بینک کو قرض دیا ہے، جتنے پیسے آپ کے رکھے ہیں وہ یہ قرض ہے، اور دوسرا جو اکاؤنٹ ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ کی حیثیت اسلامک بینک کے اندر کس کی ہوتی ہے بھائی؟ مزاربت کی۔ مزاربت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سرمایہ ہے اور بینک محنت کر رہا ہے۔ جب ڈیبٹ کارڈ کوئی اسلامک بینک دیتا ہے اور اس کے اوپر کوئی ڈسکاؤنٹ مل رہا ہوتا ہے تو اس میں اس بات کی تمیز نہیں ہوتی ہے کہ ڈیبٹ کارڈ جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ہو اس پہ ڈسکاؤنٹ نہ ملے اور جو سیونگ اکاؤنٹ کا ہو اس پہ ڈسکاؤنٹ مل جائے، ایسی تمیز نہیں ہوتی، ایسی تفریق نہیں ہوتی ہے، بلکہ اسلامک بینکنگ کے اندر بھی ہر قسم کے ڈیبٹ کارڈ کے اوپر ڈسکاؤنٹ مل رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک بینک ہے میزان بینک، اگر وہ اسلامک بینک ہے اور اگر اس نے کسی کباب جیز کے اوپر آپ گئے اور وہاں پر 30% ڈسکاؤنٹ اس میں لگایا ہوا ہے تو 30% ڈسکاؤنٹ چاہے اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ ہو یا سیونگ اکاؤنٹ ہو، دونوں صورتوں کے اندر کیا ملے گا بھائی؟ ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ڈسکاؤنٹ کی اسلامک بینکنگ کے اندر کیا حیثیت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر جو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈسکاؤنٹ جو مل رہا ہے یہ مزاربت کے عقد کی وجہ سے مل رہا ہے، اور مزاربت کے عقد میں اگر مزارب رب المال کو کچھ ہبہ کرنا چاہے تو وہ ہبہ کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی مقدار اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے رأس المال جو اصل ڈپازٹ کی اماؤنٹ ہے وہ مضمون ہو جائے اور وہ گارنٹیڈ ہو جائے۔ معمولی سا کوئی ڈسکاؤنٹ، کوئی بینیفٹ، کوئی نفع اگر دینا چاہے مزارب جو کہ ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے تو وہ رب المال کو دے سکتا ہے، جس کی ویلیو بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے تو وہ ڈسکاؤنٹ دے سکتا ہے، اور یہ جو ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے اس کی ویلیو بینک کے لیے اور اس جو پیسے بینک کے پاس رکھوائے جاتے ہیں اس کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس لیے
جو مزاربت کا جو معاملہ ہے، جو سیونگ اکاؤنٹ ہے، تو سیونگ اکاؤنٹ کے معاملے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ڈسکاؤنٹ لیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ اگر آپ نے کھلوایا تو بینک کو آپ نے، اسلامک بینک کو آپ نے تو قرض دیا ہے، اور قرض کی وجہ سے کسی بھی قسم کا نفع کیا ہوتا ہے، وہ جائز نہیں ہوتا۔ لیکن اسلامک بینکنگ کے اندر اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور آپ کو ڈیبٹ کارڈ ملے تو اس کے اوپر بھی اسلامک بینکنگ ڈسکاؤنٹ دے رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ ذرا سمجھ لیجئے گا۔ شروع کے اندر ایسا ہوا تھا کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ملتا تھا، سیونگ اکاؤنٹ کا جو ڈیبٹ کارڈ ہے اس کے اوپر اسلامک بینکنگ میں ڈسکاؤنٹ ملتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایک قانون آ چکا ہے، وہ قانون یہ آ چکا ہے کہ اگر کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر بھی کوئی ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا تو وہ سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر بھی دینا ضروری ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کرنٹ اکاؤنٹ والے کو ڈسکاؤنٹ دیا جائے اور سیونگ اکاؤنٹ والے کو ڈسکاؤنٹ نہ دیا جائے۔ یعنی اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے کیا وہ پیسوں کی وجہ سے مل رہا ہے جو بینک کے پاس رکھوائے گئے ہیں، یا یہ کہ اس وجہ سے مل رہا ہے کہ اس نے بینک کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرا ہوا ہے، چاہے وہ قرض کا ریلیشن شپ ہو یا چاہے مزاربت کا ریلیشن شپ ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ لوگوں سے پیسے لیتا ہے، وہ قرض کے اوپر بھی پیسے لیتا ہے اور مزاربت کے اوپر بھی پیسے لیتا ہے، ایک شخص دونوں قسم کی صورتیں اختیار کرتا ہے، اور وہ لوگوں سے سرمایہ لیتا ہے، وہ قرض بھی لیتا ہے اور مزاربت کے اوپر بھی پیسے لیتا ہے، لیکن جو بھی اس کو پیسے دے، چاہے وہ قرض کی بنیاد پہ دے چاہے وہ مزاربت کی بنیاد پہ دے، تو وہ اس کو ایک پرفیوم ہدیہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ پرفیوم ہدیہ کرتا ہے، یا مثال کے طور پہ اس کو کوئی اور ایسی چیز ہدیہ کر دیتا ہے جو کہ جس کی کوئی اتنی بہت زیادہ اس کی مالیت نہیں ہوتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا یہ پرفیوم کا ہدیہ کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ قرض والے کو جو پرفیوم دے رہا ہے، اگر وہی پرفیوم وہ مزاربت والے کو بھی دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرض کی وجہ سے نہیں دے رہا، بلکہ وہ اس وجہ سے دے رہا ہے کہ اس نے اس کے پاس ایک بزنس کا تعلق قائم کرا ہوا ہے، ایک حیثیت سے دونوں کا ریلیشن شپ ہے۔ لہذا یہ جو صورت ہوتی ہے کہ جس کے اندر بنیاد قرض نہیں ہوتی بلکہ بنیاد جو ہے ریلیشن شپ ہے، چاہے وہ ریلیشن شپ قرض کی وجہ سے ہو چاہے وہ ریلیشن شپ مزاربت کی وجہ سے ہو، تو لہذا ایسے نفع کی اجازت دی جاتی ہے اور یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اسلامک بینکنگ کا جو ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے اس کے اوپر کسی بھی قسم کا ڈسکاؤنٹ جائز ہے۔ اب اسٹیٹ بینک نے قانون بنا دیا ہے کہ اگر کوئی اسلامک بینک ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر تو صرف کرنٹ اکاؤنٹ پہ ڈسکاؤنٹ دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر صرف کرنٹ اکاؤنٹ پہ ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرض کی وجہ سے ڈسکاؤنٹ دیا، لیکن اگر کرنٹ اکاؤنٹ پہ بھی ڈسکاؤنٹ ہے اور وہی ڈسکاؤنٹ سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرض کی وجہ سے یہ ڈسکاؤنٹ نہیں ہے بلکہ ایک ریلیشن شپ، بینکنگ ریلیشن شپ اس کی وجہ سے ڈسکاؤنٹ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر اگر آپ چلے جائیں تو امریکہ کے اندر بہت سارے ایسے بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں جس کے اندر پیسے آپ رکھنا ضروری نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اگر ایک ملک سے دوسرے ملک میں پیسے ٹرانسفر کر، مثال کے طور پہ امریکہ میں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، پاکستان میں ان کی فیملی ہے تو وہ پیسے بھیجتے ہیں، اس کا خرچہ کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ امریکہ کے اندر سارے بینک کیا ہیں؟ تقریباً سودی ہیں، وہاں پر کرنٹ اکاؤنٹ کھلے گا۔ ان بینکوں کی یہ شرط نہیں ہوتی ہے کہ آپ ہمارے پاس پیسے رکھو، لیکن انہوں نے ایک فیسلٹی دی ہوئی ہے۔ فیسلٹی کیا دی ہوئی ہے کہ اگر آپ پیسے ٹرانسفر کرنا چاہیں امریکہ سے پاکستان تو اس کے چارجز معاف ہے، اس کے ویسے چارجز لیے جاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پیسے ٹرانسفر کرنے کے کیا لیے جاتے ہیں؟ چارجز لیے جاتے ہیں، لیکن وہ چارجز معاف ہے۔ اگر امریکہ کا بینک یہ کہے کہ میرے پاس پیسے رکھو گے اور کچھ دن رکھو گے تو میں تب یہ بینیفٹ دوں گا، تب تو یہ قرض کی وجہ سے یہ بینیفٹ ہوا اور یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ شرط نہیں ہے کہ جی آپ پیسے رکھیں اور فوراً ٹرانسفر کر لیں، پیسے آپ بینک اکاؤنٹ میں ڈالیں اور ٹرانسفر کر لیں،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک جو ہے وہ قرض نہیں لے رہا، بلکہ بینک آپ کے پیسے کو لے کر صرف ٹرانسفر کر رہا ہے، لہذا اس طرح کی، اور یہ ایک تعلق کی وجہ سے ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے یا ویو کر رہا ہے وہ فیس، تو اس لیے یہ نہیں دیکھا جاتا صرف کہ جی جہاں قرض کا معاملہ آ گیا بس ہر صورت کے اندر وہ ڈسکاؤنٹ ناجائز ہوگا، بلکہ اگر کوئی اور کسی اور حیثیت کے اندر اگر کوئی نفع دیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے علماء کرام نے مثال لکھی ہے قاضی کے بارے میں کہ اگر ویسے تو قاضی اگر کوئی شخص بن جائے تو اس کی دعوت دینا، اس کو دعوت میں بلانا اور اس کو دعوت دینا اور اس کے لیے دعوت قبول کرنا یہ جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی پہلے سے دعوت دیتا ہو اور پہلے سے قاضی صاحب اس کے گھر پہ جاتے ہوں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قاضی صاحب اس کی دعوت کو قبول کر سکتے ہیں، کہ اس لیے کہ وہ قاضی ہونے کی حیثیت سے دعوت نہیں دے رہا بلکہ اس کے پرانے تعلق کی وجہ سے دعوت دے رہا ہے. تو لہٰذا خلاصہ یہ ہوا اب تک کی بات کا کہ کنونشنل بینک کے ڈیبٹ کارڈ کے اوپر ہر قسم کے ڈسکاؤنٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جہاں پر ڈسکاؤنٹ کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے تو یقیناً وہاں پر سود کا معاملہ ہے، جہاں پر ڈسکاؤنٹ کی ویلیو کم ہے اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس لیے کنونشنل بینک کے اول تو اکاؤنٹ ہی نہیں کھلوانا چاہیے، لیکن اگر اکاؤنٹ کھلوایا ہے تو اس کے ڈسکاؤنٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، چاہے وہ ڈسکاؤنٹ 30% کا ہو، 40% کا ہو، 50% کا ہو، جتنا بھی ہو. لیکن اگر اسلامک بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا گیا ہے تو چونکہ اس میں بنیاد مختلف ہے لہذا اس کے ڈسکاؤنٹ کی شرعاً اجازت ہے. اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جی کریڈٹ کارڈ، بہت سے لوگ کریڈٹ کارڈ بناتے ہیں. کریڈٹ کارڈ کے اندر پہلے تو یہ مسئلہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب کریڈٹ کارڈ کوئی شخص بنواتا ہے تو وہ سودی معاہدہ کرتا ہے. وہ یہ معاہدہ کرتا ہے کہ اگر میں نے وقت پر ادا نہیں کیا تو میں سود دوں گا، اگرچہ یہ سود کا قطعی معاملہ نہیں ہے لیکن مشروط معاملہ ہے. مشروط معاملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے شرط رکھی ہے نا کہ اگر میں نے وقت پہ ادا نہیں کیا تو میں سود دوں گا. سود کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں مشروط معاہدہ بھی جائز نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کریڈٹ کارڈ بنوا لیں. ہاں علماء کرام نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص مجبور ہے اور کریڈٹ کارڈ کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ کیا کر سکتا ہے، وہ کریڈٹ کارڈ بنوا سکتا ہے، لیکن اس شرط کے اوپر وہ عمل نہیں کرے گا، یعنی وہ ادائیگی میں تاخیر نہ کرے. یہ اجازت دی جاتی ہے اس شخص کو جو بہت زیادہ مجبور ہو. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو انٹرنیشنل ٹریولنگ کرنی ہوتی ہے. انٹرنیشنل ٹریولنگ کے اندر پاکستان سے باہر ڈیبٹ کارڈ بہت ساری جگہوں پر نہیں چلتا ہے. کسی باہر اگر آپ کسی ریسٹورنٹ میں جائیں تو وہاں پر ڈیبٹ کارڈ نہیں چلتا ہے. بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں پر کیش بھی نہیں چلتا. میرا جو ہے پچھلے دنوں استنبول جانا ہوا، میں جا رہا تھا کسی اور ملک میں لیکن استنبول میں 12 گھنٹے کا کیا تھا اسٹے. تو اب 4-5 گھنٹے تو میں نے گزار لیے، پھر میں بہت تھک گیا. اب کتنا بیٹھے بندہ. تو میں نے وہاں کسی سے پوچھا بھائی یہاں کوئی ایسا کوئی روم ہے جہاں پر جا کے بندہ آرام کر لے. انہوں نے کہا جی وہ فلاں جگہ پر ہے، اور پتہ نہیں کتنے یورو بتائے، 7 یورو بتائے، 1 گھنٹے کے اتنے یورو ہوتے ہیں. تو آپ وہاں چلے جائیں تو وہ آپ کو دے دیں گے. میں نے کہا چلو یورو میرے پاس تھے، میں نے کہا میں چلے جاتا ہوں. وہاں جب میں پہنچا تو وہ میں نے پوچھا 1 گھنٹے مجھے 4-5 گھنٹے آرام کرنا ہے. انہوں نے بتایا اتنے پیسے ہوں گے، مثال کے طور پہ 50 یورو ہوں گے یا جتنے بھی انہوں نے بتائے تھے. تو میں نے کہا میں یورو پے کر دوں. انہوں نے کہا بھائی کیش قبول نہیں ہے، صرف کریڈٹ کارڈ قبول ہے. ٹھیک ہے، کیا قبول ہے بھائی؟ صرف کریڈٹ کارڈ قبول ہے. تو لہٰذا کریڈٹ کارڈ کے بغیر انہوں نے انٹری کرنے کی اجازت ہی نہیں دی. تو ایسی صورتیں پیش آتی ہیں کہ جس کے اندر کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا لازمی ہوتا ہے. لیکن کریڈٹ کارڈ اس مقصد سے بنانا کہ جی میں جو ہے وہ جیب میں پیسے کیسے رکھوں اور میں جو ہے وہ پیٹرول پمپ پہ جاؤں تو وہاں پر میں کریڈٹ کارڈ استعمال کر لوں، میں شاپنگ کروں تو میں کریڈٹ کارڈ استعمال، یہ کوئی عذر نہیں ہے. ان آزار کی وجہ سے کریڈٹ کارڈ کا بنوانا جائز نہیں ہے. اس میں آپ ڈیبٹ کارڈ سے بھی کام چلا سکتے ہیں اگر آپ نے جیب میں پیسے نہیں رکھنے ہیں. ہاں وہ مخصوص صورتیں کہ جس کے اندر کریڈٹ کارڈ کے بغیر پیمنٹ ہو ہی نہیں سکتی، اس کے اندر اس بات کی اجازت ہے کہ کریڈٹ کارڈ بنوا لیا جائے، لیکن اس پہ بھی کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے. اس لیے کہ سودی معاہدے کے اوپر کیا کر دیے؟ دستخط تو کر دیے. تو لہٰذا حتی الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کریڈٹ کارڈ
نہ بنوایا جائے. لیکن اگر کسی نے کریڈٹ کارڈ بنوا لیا تو ڈسکاؤنٹ اس کے اوپر بھی مل رہا ہوتا ہے. ڈسکاؤنٹ کیا مل رہا ہوتا ہے بھائی؟ اس کے اوپر بھی. اور آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت کوئی اسلامک کریڈٹ کارڈ نہیں ہے. ایک اسلامک کریڈٹ کارڈ ہے لیکن وہ بہت زیادہ چلتا بھی نہیں ہے. زیادہ تر جو کریڈٹ کارڈز ہیں پاکستان کے اندر وہ کیا ہے؟ سارے کے سارے سودی بینکوں کے کریڈٹ کارڈ ہیں. کریڈٹ کارڈ میں بینک کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ یعنی بینک جو ہوتا ہے اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ کیا اس کی حیثیت قرض لینے والے کی ہوتی ہے دینے والے کی ہوتی ہے؟ قرض دینے. بینک کی حیثیت یہاں پر کیا ہوتی ہے؟ مقرض کی ہوتی ہے. اور جو کسٹمر ہوتا ہے اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ قرض لینے والے کی. جو بینک کا ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ کا جو کسٹمر ہے وہ مستقرض ہے. مستقرض کا مطلب قرض لینے والا, اور بینک کیا ہے؟ قرض دینے والا. اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ جی کریڈٹ کارڈ کے اوپر بھی ڈسکاؤنٹ مل رہا ہوتا ہے. جو ڈسکاؤنٹ کسی بینک کا ڈیبٹ کارڈ میں ملتا ہے وہی ڈسکاؤنٹ اس کے کریڈٹ کارڈ پہ بھی مل رہا ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ تھوڑا سا یہ سمجھتے ہیں کہ جی ڈیبٹ کارڈ کا ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ جائز ہونا چاہیے اور کریڈٹ کارڈ کا ڈسکاؤنٹ ناجائز ہونا چاہیے, اس لیے کہ کریڈٹ کارڈ ہے ہی سودی معاملہ. ٹھیک ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں. لیکن فقہ کی باریکی سے اگر دیکھا جائے اور غور سے دیکھا جائے, اور ہمارے علماء کرام مفتیان کرام جنہوں نے اس کے اوپر غور کرا ان کی اگر آپ بصیرت کو دیکھیں تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جی جو ہے وہ ظاہری صورت کیا ہے, بلکہ حقیقی اس کے معاملے کی صورت کو دیکھا جاتا ہے. حقیقی صورت یہ ہے کہ بینک کیا ہے؟ قرضہ دینے والا, اور کسٹمر کیا ہے؟ قرضہ لینے والا. اگر ڈسکاؤنٹ بینک کی طرف سے مل رہا ہے تو بینک کی طرف سے ڈسکاؤنٹ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ قرض دینے والا ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی ریسٹورنٹ میں گئے اور آپ نے 40% ڈسکاؤنٹ لے لیا کریڈٹ کارڈ کے اوپر اور بینک نے 20% پے کرے, تو بینک نے کریڈٹ کارڈ ہولڈر کو اس کی طرف سے جو 20% ادا کرے تھے تو یہ کس نے ادا کرے؟ مقرض نے, قرضہ دینے والے نے. ٹھیک ہے, اور قرضہ دینے والا اگر کوئی نفع دیتا ہے مستقرض کو, قرضہ مانگنے والے کو, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ سود کی تعریف میں نہیں آتا. سود کی تعریف میں وہ معاملہ آتا ہے کہ جس کے اندر قرضہ لینے والا اگر کوئی نفع دے قرضہ دینے والے کو, تب وہ سود کی تعریف میں آتا ہے. لہذا کریڈٹ کارڈ کا جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ فی نفسی ہی جائز ہے. اگرچہ کریڈٹ کارڈ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے, ضرورت کے موقع پہ استعمال کرنا چاہیے, لیکن فی نفسی ہی اگر کریڈٹ کارڈ کے ڈسکاؤنٹ کی حیثیت کو دیکھا جائے تو اس کی اجازت ملتی ہے اور یہ شرعاً جائز ہے. یہ بات واضح ہو گئی. ٹھیک ہے, اچھا 3-4 چیزیں اور ہیں وہ بیان کر کے انشاءاللہ پھر ہم سوال جواب کی طرف منتقل ہو جائیں گے. تو ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کے ڈسکاؤنٹ کی یہ حیثیت ہو گئی. ہاں, اسلامک بینک میں اگر بالفرض کوئی کریڈٹ کارڈ کبھی آئے گا تو پھر اس کو بعد میں دیکھ لیا جائے گا. بظاہر اس کا بھی حکم یہی ہوگا کہ اس کا ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ جائز ہوگا. اسی طریقے سے کریڈٹ کارڈ کے اوپر کیا ملتے ہیں؟ پوائنٹس ملتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کریڈٹ کارڈ کے استعمال کے اوپر پوائنٹس ملے تو کیا اس کا استعمال جائز ہے؟ تو اس کا استعمال بھی جائز ہے, اس لیے کہ کریڈٹ کارڈ میں قرض دینے والا بینیفٹ دے رہا ہے, قرض لینے والا کوئی نفع نہیں دے رہا. ہاں, اگر وہ وقت پہ ادائیگی نہیں کرے گا تو اس پہ سود لگے گا اور وہ پھر جائز نہیں ہے. اس لیے وقت اگر کسی نے کریڈٹ کارڈ مجبوری میں بنا لیا ہے تو حکم کیا ہے کہ وہ وقت پہ کیا کر دے؟ ادا کر دے, اور اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ وقت پہ ادا کر دے. یہ صرف کریڈٹ کارڈ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر ایسا معاملہ کہ جس کے اندر آپ کے اوپر کوئی بل واجب الادا ہو جائے اور تاخیر کی وجہ سے جرمانہ لگتا ہو تو وہ جرمانہ سود ہے. اگر آپ نے بجلی کا بل وقت پہ ادا نہیں کرا تو کیا ہوگا بھائی؟ جرمانہ لگے گا نا. یہ جرمانہ دراصل سود ہے, اس لیے کہ بل جو تھا وہ قرض تھا اور قرض کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی, تاخیر کی وجہ سے جو پیسے لگے وہ سود ہے اور وہ شرعاً جائز نہیں ہے. لہذا اپنے بلوں کو بھی وقت پہ ادا کرنا چاہیے. اچھا, یہ بات تو ہو گئی کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ اور اس کے ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے. اس وقت ہمارے ملک کے اندر اور بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جس کے اوپر ڈسکاؤنٹ ملتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ جی ایک کتاب نکلی ہے, اس کا نام ہے بوگو. سنا ہے نام؟ ٹھیک ہے, بوگو کا کیا مطلب ہے؟ بائی ون, بی کا مطلب بائی, ون کا مطلب او کا مطلب ون, اور گو کا مطلب کیا ہے؟ گیٹ,
بوگو بائی ون گیٹ ون فری، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ ایک چیز پرچیز کرو گے تو آپ کو دوسری چیز ملے گی. لیکن ان کا طریقہ کار اس طریقے سے اور بھی بہت سارے ڈسکاؤنٹ کے واؤچرز ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس کوئی صاحب آ گئے اور آ کر آپ کو کہا کہ جی یہ ساری کوپن ہے، یہ کوپن آپ پرچیز کر لو، 1000 روپے کا لے لو. اور اگر آپ مثال کے طور پہ یہ کسی پیزا ہاؤس کا، پیزا ہٹ کا یا کسی اور پیزا ہاؤس کا کیا ہے، یہ کوپن ہے، آپ یہ کوپن 1000 روپے میں لے لو، اور اگر آپ ایک پیزا لوگے تو آپ کو کیا ملے گا، دوسرا پیزا فری ملے گا. اس میں مثال کے طور پہ 20 کوپن ہے تو آپ 20 پیزا لو، 20 پیزا کیا ملیں گے آپ کو، فری ملیں گے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک اور بڑی مشہور ہے واؤش 365. ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ جی آپ ان کی کتاب پرچیز کر لو. اس کتاب کے اندر کیا کیا ہوتا ہے، اس کتاب کے اندر ریسٹورنٹس کے بھی کوپن ہوتے ہیں، اس کتاب کے اندر جو ہے وہ ریسٹورنٹ کے علاوہ کپڑوں کے بھی کوپن ہوتے ہیں کہ اگر آپ کپڑا خریدو گے، ایک کپڑا خریدو گے تو دوسرا کیا ہوگا، فری ہوگا. اور اس کے علاوہ یہاں تک کہ عورتوں کے لیے بھی انہوں نے رکھے ہوتے ہیں کہ اگر بیوٹی پارلر پہ جائیں گی تو اگر ایک بار جائیں گی تو اس کے ساتھ ساتھ مزید اور بھی چیزیں کیا ہوتی ہیں، وہ فری ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے معاملات. لیکن یہ جو کتاب فری میں نہیں ملتی ہے، یہ کتاب کی شکل میں ہو، اور اب تو سی ڈی کی شکل میں، یا اب تو اس میں آ گیا ہے جو ہے نا ایک اپلیکیشن کی شکل میں. آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ کو کوڈ دیا جائے گا، اس کوڈ کو آپ ڈالیں تو آپ کو سارے بینیفٹس جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے. تو لیکن یہ بینیفٹس جو یہ کتاب یا یہ بینیفٹس یہ اپلیکیشن فری میں نہیں ملتی ہے، بلکہ اس کے کچھ نہ کچھ کیا ہوتے ہیں، چارجز ہوتے ہیں. 2000 ہوں گے، 3000 ہوں گے، 4000 ہوں گے. آپ 2000 3000 دیں، اور اگر آپ اس سارے ڈسکاؤنٹ کو حاصل کریں تو اس کی ویلیو بعض اوقات لاکھوں میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈسکاؤنٹ حاصل کرے اور کوئی ڈسکاؤنٹ کیا کرے، حاصل نہ کرے. آپ نے پیزا ہٹ والوں سے اتنا بڑا کوپن لے لیا، 25 کوپن لے لیے، اس کے اندر 1000 روپے دے دیے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ پورے سال آپ پیزا ہٹ نہ جائیں، ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بار جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 2 بار جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 10 بار جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 25 بار جائیں. ہو سکتا ہے نا. تو لہٰذا یہ جو معاملات ہیں کہ جس کے اندر بائی ون اور گیٹ ون فری والا جو معاملہ ہوتا ہے، اور اس میں شروع میں اضافی پیسے دیے جاتے ہیں، جو پیسے دیے جاتے ہیں اس کی شرعی حیثیت سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کی جو اصولی طور پر جو شرعی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پیسے دیے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ نے ایسی چیزوں کو خریدا ہے کہ جس کا ملنا غیر حتمی ہے، جس کا ملنا حتمی نہیں ہے. آپ نے پیسے دیے، ہو سکتا ہے کہ آپ ڈسکاؤنٹ حاصل کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ کتاب پورے سال پڑھی رہے اور کچھ نہ ملے. مجھے بوگو والوں نے ایک کتاب دی، میں نے پیسے نہیں دیے بھائی، یہ پہلے بتا دو. بوگو والوں نے کیا دی، مجھے کتاب دی، اور سال کے شروع میں دی تھی، اور آج سال کا اختتام ہو رہا ہے، میں نے استعمال نہیں کرا. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے میں اس کو کبھی استعمال کرتا، لیکن میں نے نہیں کرا استعمال. ہو سکتا ہے میں کبھی استعمال کرتا، ہو سکتا ہے میں زیادہ استعمال کرتا، ہو سکتا ہے میں کم استعمال کرتا. لہٰذا جو معقود علیہ ہے، جو سبجیکٹ میٹر ہے، اس 2000 کا، 3000 کا، 1000 کا، 5000 کا، وہ حتمی نہیں ہے. لہذا اس کے اندر کیا ہے، غرر ہے، اور غرر شریعت میں جائز نہیں ہے. دارالعلوم کراچی سے بوگو کے بارے میں ایک فتویٰ جاری ہوا کہ جی بوگو کا معاملہ جائز نہیں ہے. تو جیسے ہی بوگو والوں کو پتہ چلا کہ بھائی دارالعلوم سے فتویٰ، اور وہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پوری سب جگہ پھیل گیا. ٹھیک ہے. تو سب کو پتہ چل گیا کہ کیا ہے بھائی، بوگو کا معاملہ جائز نہیں ہے. تو بوگو کے جو مالکان ہیں تو وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے. انہوں نے کہیں سے میرے بارے میں معلومات حاصل کی اور مجھ سے ملنے کے لیے آئے. تو میری ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے کہا کہ جی ایسا ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ غیر شرعی ہے، اب آپ بتائیں کہ اس کو ہم شریعت کے مطابق کیسے کر سکتے ہیں. چنانچہ بوگو والوں نے اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق کرا. تو ان کو ہم نے جو تجویز دی، اور حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام دامت برکاتہم، ان کی مشاورت سے میں نے ان کو جو حل بتایا وہ یہ بتایا کہ ہم نے ان سے یہ کہا کہ بھائی آپ جو ہے وہ 2000 روپے لیتے ہیں ہر بندے سے، یا 3000 روپے لیتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں، اور اس کو آپ اپلیکیشن دیتے ہیں، اور اس سے آپ 2000 روپے لیتے ہیں.
تو لہٰذا آپ یوں کریں کہ جی 3 واؤچر یا 4 واؤچر آپ اس کا معقود علیہ بنا لیں، اس لیے کہ ان کا تجربہ یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ 2-3 واؤچر استعمال کر لیتے ہیں. سب وے کا واؤچر سب لوگ استعمال کر لیتے ہیں، پیزا ہٹ کا واؤچر لوگ کیا کرتے ہیں عام طور پہ استعمال کر لیتے ہیں، KFC کا واؤچر کیا کر لیتے ہیں عام طور پہ لوگ استعمال کر لیتے ہیں. لہٰذا انہوں نے 2 یا 3 واؤچر جس کی مالیت 2000 کے قریب تھی اس کا معقود علیہ بنا لیا. ہم نے ان سے یہ تجویز دی کہ آپ معقود علیہ کیا بنائیں، 3 واؤچر کو آپ معقود علیہ بنا لیں کہ بھائی آپ سے ہم جو 2000 روپے لے رہے ہیں اس کا معقود علیہ کیا ہے، یہ 3 واؤچر ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے یہ واؤچر استعمال کرنے ہیں. باقی واؤچر ہم نے آپ کو کمپلیمنٹری دے دیے. ہم نے آپ کو کیا دے دیا بھائی، فری میں، وہ ہبہ ہے، وہ آپ کے لیے ہبہ ہے، وہ آپ استعمال کریں نہ کریں، لیکن یہ 3 استعمال کرنا کیا ہے، یہ ضروری ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ تینوں استعمال نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ایسی صورت کے اندر ان کو وہ 2000 روپے 3000 روپے کیا کرنے ہوں گے، ان کو واپس کرنے ہوں گے. لہذا انہوں نے اس تجویز کو نافذ کرا، جو معاہدہ اپنے کسٹمر کے ساتھ وہ کرتے ہیں اس کو کتاب کے اندر شامل کرا. لہذا میں یہ سمجھ، اور ابھی بھی 2 دن پہلے انہوں نے مجھے نئی کتاب جو اگلے سال کی آ رہی ہے 2022 کی، وہ بھی مجھے بھیج دی ہے. ابھی میں نے دیکھی نہیں ہے وہ، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جی یہ کتاب ہم لا رہے ہیں اگلے سال کے لیے، اس کی قیمت یہ ہوگی، اور 4-5 واؤچر جو بھی ابھی میں دیکھوں گا اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. تو اس لیے انہوں نے تو اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق کر لیا. تو یہ صورت ہو تو پھر جائز ہے. تو اس لیے ایسے کوپن جو عام طور پہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں جس کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی، تو ایسے کوپن کا خریدنا کیا ہے، وہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اس کا کوئی ایسا ماڈل بنایا جائے تو اس کی شرعاً اجازت ہے. اچھا، اگلی بات وہ یہ ہے جو عام طور پہ ہم سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے، خاص طور پہ ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے، کہ بہت ساری صورتوں کے اندر کیا ملتا ہے، کیش بیک ملتا ہے، نہیں ملتا؟ بہت ساری صورتوں کے اندر کیش بیک ملتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ بل پے کریں تو آپ کو کیا ملے گا، کیش بیک ملے گا. اگر آپ جو ہے وہ کوئی اور شاپنگ کریں، کسی موبائل اکاؤنٹ سے آپ شاپنگ کریں تو اس پہ کیا ملتا ہے، اس پہ کیش بیک مل رہا ہوتا ہے، یعنی پیسے واپس مل رہے ہوتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے کیش بیک کا شرعی حکم کیا ہے. اسی کے ضمن میں ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے کہ بہت سارے جو موبائل کمپنیاں ہیں وہ فری منٹس بھی دیتی ہیں اور وہ فری SMS بھی دیتی ہیں. تو اکثر لوگ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو فری منٹس ملتے ہیں اور یہ جو فری SMS ملتے ہیں ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، ٹھیک ہے. اور عام طور پہ جو فری منٹس مل رہے ہوتے ہیں اس میں ایک شرط ہوتی ہے. وہ شرط کیا ہوتی ہے کہ 1000-2000 روپے آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں رکھنے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے میں بتاتا ہوں کیش بیک کا مسئلہ. کیش بیک کا کیا مسئلہ ہے؟ کیش بیک کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس موبائل کمپنی کے اکاؤنٹ میں اپنے پیسے آپ ٹرانسفر کرتے ہیں. وہ پیسے موبائل کمپنی کو نہیں جاتے ہیں. دراصل موبائل کمپنی کسی بینک کے ساتھ جو کہ مائکرو فائنینس کا بینک ہوتا ہے، جو کہ عام طور پہ ان کے اپنا ہی بینک ہے، ہر موبائل کمپنی کے تقریباً اپنے بینک ہے. تو مائکرو فائنینس بینک کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اور آپ جو پیسے دیتے ہیں وہ موبائل کمپنی کو نہیں جاتے ہیں بلکہ وہ کہاں جاتے ہیں، بینک اکاؤنٹ میں جاتے ہیں. آپ کا بینک اکاؤنٹ کھلتا ہے، اس بینک اکاؤنٹ میں پیسے جاتے ہیں اور اس بینک اکاؤنٹ سے پیمنٹ ہوتی ہے اس بل کی جو کہ آپ ادا کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا اگر موبائل کمپنی یہ کہے کہ آپ ہمارے پاس منیمم 2000 روپے رکھو، 1000 روپے رکھو اور پھر کیش بیک ملے گا، تو یہ کیا ہوگا، یہ سود ہوگا اور یہ جائز نہیں. اس لیے کہ جتنے بھی اس وقت مائکرو فائنینس بینک کے 1-2 کو چھوڑ کے سارے کے سارے سودی ہیں، اور ان کو جو پیسے دیے جاتے ہیں 2000-1000 روپے، اس کی حیثیت قرض کی ہے. لہٰذا کیش بیک اگر اس شرط کے ساتھ ہو کہ آپ پیسے رکھوائیں تو یہ جائز نہیں ہے. لیکن عام طور پہ یہ شرط نہیں ہوتی ہے. عام طور پہ جو کیش بیک مل رہا ہے اس میں یہ شرط نہیں ہوتی ہے. تو لہٰذا اس کیش بیک کی شرعاً اجازت ہے اور یہ جائز ہے. لیکن جو فری منٹس مل رہے ہیں، جو فری SMS مل رہے ہیں، یہ فری منٹس اور فری SMS یہ اکاؤنٹ میں پیسے رکھوانے کی وجہ سے ملتے ہیں. تو لہٰذا یہ صورت کیا ہے، یہ جائز نہیں ہے اور وہ سود میں داخل ہے اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے. تو یہ معاملہ ہے
ان چیزوں کا جس کے اندر اس وقت آج کی تاریخ میں کیش بیک مل رہا ہوتا ہے یا آج کی تاریخ کے اندر فری منٹس مل رہے ہوتے ہیں. آخری مسئلہ جو میں بیان کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بینک ایسے ہیں جو بعض اوقات کنونشنل بینک کی بات کر رہا ہوں کہ کرنٹ اکاؤنٹ وہ لے کر آتے ہیں، لیکن اس کرنٹ اکاؤنٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے پاس 25,000 روپے رکھواؤ تو آپ کو چیک بک بھی فری ملے گی، آپ کو ڈیبٹ کارڈ بھی فری ملے گا، آپ کو اے ٹی ایم کارڈ بھی فری ملے گا، آپ جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں اس کی بھی فیس نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ بینیفٹس ہوتے ہیں جو کہ بینک دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہے؟ علماء کرام نے یہ فتویٰ ضرور دیا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا کھلوانا اس کی گنجائش ہے، اگرچہ بہتر تو نہیں ہے آج کے حالات میں، لیکن اس کا عدم جواز کا فتویٰ نہیں ہے. لیکن آج کی تاریخ میں کنونشنل بینکوں کے ایسے بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہیں جو بالکل جائز نہیں ہیں. یہ وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہوتے ہیں کہ جس کے اندر بینک کہتا ہے کہ آپ کو کیا ملے گا، فری سروسز ملیں گی ساری. آپ ٹرانسفر کرو پیسے ایک شہر سے دوسرے شہر میں، وہ آپ کے لیے فری ہوگا، آپ کے لیے چیک بک فری ہے، آپ کے لیے آن لائن بینکنگ فری ہے، آپ کے لیے اے ٹی ایم کارڈ فری ہے. اس طریقے سے بینیفٹ دیے جاتے ہیں. کس کو دیے جاتے ہیں؟ کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کو. اور کرنٹ اکاؤنٹ کی ترغیب دی جاتی ہے اس لیے کہ بینک کو سب سے زیادہ فائدہ کس میں ہوتا ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ میں. اور جب ہم نے بینکوں کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تو انہوں نے بتایا کہ جی بینک کہ ہمیں جو ہے نا آپ کا ایک فتویٰ بڑا پسند ہے. بینکرز نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں علماء کرام کا ایک فتویٰ بہت پسند آیا. وہ فتویٰ یہ ہے کہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ کنونشنل بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا جائز نہیں ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ جی ہم اس فتوے سے بہت مطمئن ہیں، اس لیے کہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کرنٹ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں. کنونشنل بینکوں میں زیادہ تر پیسے کس میں ہوتے ہیں؟ کرنٹ اکاؤنٹ میں. اور کرنٹ اکاؤنٹ میں، اور اگر آپ بینک کے پہلو سے دیکھیں تو بینک کو فائدہ کس میں ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ میں، سیونگ اکاؤنٹ میں. کرنٹ اکاؤنٹ میں فائدہ ہے. تو وہ ہمیں دعائیں دیتے ہیں کہ آپ نے جو فتویٰ دیا ہے یہ بڑا اچھا فتویٰ دیا. خیر ہم تو اپنے اصولوں کے مطابق فتویٰ دیں گے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اس فتوے سے. بہرحال یہ تو ضمناً ایک بات آ گئی. تو کرنٹ اکاؤنٹ کی ترغیب دی جاتی ہے اس لیے کہ بینک کو اس میں فائدہ ہے، اس میں پورا نفع، اس جو بھی سود آئے گا وہ سارا کا سارا بینک اپنی جیب میں رکھے گا، اپنے کلائنٹ کو دینا نہیں ہے. تو لہٰذا ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ اسکیم آتی ہیں. تو لہٰذا بہت سارے تاجر ایسے کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ٹرانزیکشن بہت زیادہ کرنی ہوتی ہے. تو ایسے کرنٹ اکاؤنٹ جو ہیں وہ شرعاً جائز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اسلامک بینک ہو اور وہ کرنٹ اکاؤنٹ پر بھی یہ فیسلٹی دے رہا ہو اور سیونگ اکاؤنٹ پہ بھی یہ فیسلٹی دے رہا ہو، دونوں پہ دے رہا ہو، تو پھر اس کی گنجائش ہے. بس مجھے آخری آپ سے یہی مسئلہ بتانا تھا. اللہ جل شانہ جو کچھ ہم نے کہا سنا اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو وہ معاف کرے. اور آپ حضرات کے اگر کوئی سوالات ہیں تو ہم سوال جواب کی نشست کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس پروگرام کا اختتام ہوگا. جی اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہ رکھیں، کیونکہ عام طور پہ یہ جو فری منٹس ملتے ہیں اور فری ایس ایم ایس ملتے ہیں اس میں پیسے رکھوانے پڑتے ہیں، بیلنس رکھوانا پڑتا ہے. تو لہٰذا ایسا بیلنس رکھوانا جائز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے فری منٹس ملیں، کیونکہ وہ تو پھر آپ استعمال کر ہی لیں گے، وہ تو ممکن نہیں ہے اس سے بچنا. تو کیونکہ خاص طور پہ ایس ایم ایس سے بچنا تو ممکن ہے آج کے دور میں، اس لیے کہ آج کل ایس ایم ایس کا دور نہیں ہے، لیکن فری منٹ سے بچنا بعض اوقات بہت مشکل ہوتا ہے. لہٰذا اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے نہیں چاہیے. بغیر پیسے رکھے مل رہے ہیں تو صحیح ہے. اگر بغیر پیسے رکھے مل رہے ہیں تو صحیح ہے، اس لیے کہ اس نے جو فری منٹس آپ کو دیے ہیں وہ قرض کی وجہ سے نہیں دیے ہیں، بلکہ آپ اس کے کسٹمر ہیں اس وجہ سے دے رہا ہو. ایک سوال یہ تھا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ بحالت مجبوری جو ہے وہ بنایا جائے، لیکن ڈیبٹ کارڈ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، بنایا جا سکتا ہے. اب اگر ڈسکاؤنٹس کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ اگر کوئی کنونشنل بینک کا اسلامک ڈویژن جو ہے یا اسلامک بینکنگ جو ہے وہ اگر ایک ڈیبٹ کارڈ ایشو کرے اور ایک اسلامک بینک جو کہ اوریجنلی تھا ہی اسلامک بینک شروع ہی ایسے ہوا، تو ان کے دونوں کے کوئی فرق نہیں ہے. دونوں میں دونوں کے معاملات ایک ہی جیسے ہوتے ہیں.
دونوں کے اندر جو کرنٹ اکاؤنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ کی جو حیثیت ہے وہ ایک ہی ہے. تو لہٰذا اگر کوئی کنونشنل بینک کی اسلامک ونڈو ہو اس کا ڈیبٹ کارڈ اور جو فل فلیج اسلامک بینک ہو اس کا ڈیبٹ کارڈ, دونوں کی حیثیت ایک ہی ہے. اور دونوں جی کنونشنل بینک کی ٹاپ مینجمنٹ ایک ہی ہوتی ہے, بالکل ایسا ہی ہے کہ کنونشنل بینک اور جو اسلامک بینکنگ ونڈو کھلتی ہے اس کی مینجمنٹ ایک ہوتی ہے. لیکن علماء کرام نے جو کنونشنل بینکنگ کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے وہ مینجمنٹ کی وجہ سے نہیں دیا, بلکہ اس وجہ سے دیا کہ وہ مینجمنٹ غیر شرعی کام کرتی ہے, غیر شرعی اعمال کی وجہ سے. لہذا مینجمنٹ فی نفسی کوئی غلط چیز نہیں ہوتی ہے, ان کے کام غلط ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا اگر وہی مینجمنٹ صحیح کام کر رہی ہو تو کوئی حرج نہیں. جیسے ایک آدمی ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتا پھر 2 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دے, تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس کی 2 وقت کی نمازیں بھی قبول نہیں ہیں, کم از کم اس نے 2 وقت کی نمازیں تو پڑھی. آپ نے کہا ہے کہ اسلامک بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ یا سیونگ اکاؤنٹ پر ملنے والے ڈیبٹ کارڈ سے جو ڈسکاؤنٹ حاصل ہوتا ہے وہ حلال ہے, وجہ ریلیشن شپ ہے. تو کیا یہ کنونشنل بینک میں ریلیشن شپ وجہ نہیں بن سکتی؟ کنونشنل بینک میں چاہے وہ سیونگ اکاؤنٹ ہو چاہے کرنٹ اکاؤنٹ ہو, دونوں صورتوں میں قرض ہے. وہاں پر قرض کے علاوہ کوئی اور ریلیشن شپ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اسلامک بینک کے اندر صرف قرض ریلیشن شپ نہیں ہے بلکہ مزاربت بھی ہے. اگر کنونشنل بینک میں بھی ایسا ہی ہوتا کہ وہاں پر 2 قسم کی ریلیشن شپس ہوتی, ٹھیک ہے, قرض کی الگ ہوتی اور مزاربت کی الگ ہوتی تو پھر ایک الگ بات تھی. ایک بات یہاں میں بتا دوں کہ اس وقت بہت سارے لوگ اس پریشانی میں بلکہ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ جی وہ کنونشنل بینک بھی تو پی ایل ایس اکاؤنٹ کھولتا ہے. کیا کھولتا ہے بھائی؟ سنا ہے یہ بات کہ کنونشنل بینک کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پی ایل ایس. پی ایل ایس کا کیا مطلب ہے؟ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ بات پتہ ہوگی کہ ضیاء الحق صاحب, مرحوم ضیاء الحق صاحب نے 1980s کے اندر کنونشنل بینکنگ کو اسلامک کرنے کے لیے کچھ کام کیا تھا. تو وہ کام مکمل نہیں ہو سکا, وہ کام ٹھیک نہیں ہو سکا, لہذا نام تو تبدیل ہو گیا اور اس اکاؤنٹ کا نام تو پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہو گیا, لیکن در حقیقت وہ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہے نہیں, بلکہ اس کے اندر جو نفع دیا جاتا ہے, جو سود دیا جاتا ہے, وہ ایک تو وہ فکس ہوتا ہے, بالکل حتمی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ نفع ہوگا تو دیں گے, نفع نہیں ہوگا تو نہیں دیں گے, یہ نہیں ہوتا جیسے مزاربت میں ہوتا ہے اسلامک بینکوں میں. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو پیسے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھوائے جاتے ہیں پی ایل ایس اکاؤنٹ میں, وہ پیسے آگے جہاں لگائے جاتے ہیں وہ سودی معاملات ہیں. تو سود حاصل ہوتا ہے اور وہ سود پی ایل ایس اکاؤنٹ میں ڈالا جاتا ہے اور لوگ اس پی ایل ایس اکاؤنٹ سے سود وصول کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ سودی معاملہ ہی ہے. پی ایل ایس کے نام سے غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے کہ بھئی یہ کوئی شریعہ کمپلائنٹ ہے, یہ شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے. فری واؤچر میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو اس وقت آتا ہے جب آپ پیسے دیں. پیسے کا کوئی نہ کوئی عوض ہونا چاہیے, چونکہ اس کا کوئی عوض نہیں ہے اور فری میں دیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے. ریلیشن کی وجہ سے اس کو ڈسکاؤنٹ دینا چاہیے, کیونکہ ہم اس کو نہیں دیکھتے کہ مزاربت ہے یا قرض ہے, تو صرف ریلیشن ہے وہ ہم کنونشنل بینک میں نہیں دیکھ سکتے. کنونشنل بینک میں ریلیشن ایک ہی ہے. جو ریلیشن ہے اس کو دیکھ ہی نہیں رہے, مجھے بنیاد پہ دے رہے ہیں کہ یہ ہمارا کسٹمر ہے, یہ ہمارا کلائنٹ ہے, اس لیے ہم اس کو نفع دیں. تو وہی بات تو کنونشنل میں کہ ہمارا کسٹمر ہے, کلائنٹ اس کو. ہاں, لیکن اس کو جو کلائنٹ ہے اس کے ساتھ جو تعلق ہے بینک کا, وہ بینک کا تعلق ایک ہی تعلق ہے بس. یہاں اس لیے مد نظر رکھ رہے ہیں کہ یہاں تعلق ہی ایک ہے, اس کے ساتھ کوئی اور تعلق ہے ہی نہیں. یعنی کنونشنل بینک کے اندر جب کوئی بندہ پیسے رکھواتا ہے اور اکاؤنٹ کھلواتا ہے تو وہ سیدھا قرض کا معاملہ کرتا ہے, دوسرا کوئی تعلق ہے ہی نہیں وہاں پر. ٹھیک ہے, ایک حیثیت سے اس کا کسٹمر تو ہے, کسٹمر کا ایک تعلق تو ہے, لیکن کسٹمر کا تعلق صرف قرض کے ساتھ ہے, کسی اور کوئی دوسرا معاملہ ہے ہی نہیں وہاں پر. اگر کوئی وہاں پر بھی کوئی دوسرا معاملہ ہوتا نا, مثال کے طور پہ اگر کوئی کنونشنل بینک جو ہے قرض بھی لے رہا ہے اور ساتھ میں مزاربت کا اکاؤنٹ بھی کھلوا دیا اس نے, مثال کے طور پہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو پھر ہم کہیں گے یعنی دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ اگر پیسے, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اگر ڈسکاؤنٹ جو ہے ملے گا چاہے اکاؤنٹ میں کوئی 1 روپیہ بھی نہ رکھے, ٹھیک ہے,
تو اس کی گنجائش ہے، اگر دیکھا جائے تو اس کی گنجائش بنتی ہے کہ اگر اکاؤنٹ میں آپ پیسے نہ رکھیں بالکل تو بھی آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا، تو بھی آپ کو ڈیبٹ کارڈ ملے گا، تو بھی آپ کو ساری فیسیلیٹیز ملیں گی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ عام طور پہ جو ڈیبٹ کارڈ ہوتے ہیں اس کے ذریعے پیمنٹ کرنے کے لیے اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے ہی پڑتے ہیں. یہ ہوتا نہیں ہے کہ اس کو پیسے نہ رکھنے پڑیں، بلکہ وہ پیسے رکھے گا. یہ اس کا یوں سمجھ لیجئے کہ نتیجہ ہی یہی ہے، کیونکہ وہ پیمنٹ کرے گا کیسے اگر اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں. ہاں نہیں دیکھیں ایسا ہے کہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اگر، لیکن ہاں ایک بات بتا دوں کہ عام طور پہ کرنٹ اکاؤنٹ میں جو ڈیبٹ کارڈ اور یہ جو چیک بک فری دی جاتی ہے اس میں ایک شرط ہوتی ہے کہ جی آپ کو 25,000 روپے رکھنے اکاؤنٹ میں. اگر یہ شرط نہ ہو تو چاہیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن عام طور پہ جتنے بھی کنونشنل بینک سے اگر آپ ان کی ایسے بینک اکاؤنٹس، اس کو کہتے ہیں پریمیم بینک اکاؤنٹ، ٹھیک ہے، پریمیم بینکنگ کہتے ہیں. پریمیم بینکنگ کے اندر منیمم اماؤنٹ کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ جی آپ نے 25,000، کسی بینک نے 25,000 رکھے ہوئے ہیں، کسی نے 50,000 رکھے ہوئے ہیں، کسی نے لاکھ رکھا ہوا ہے، کسی نے اس سے کم رکھا ہوا ہے، کسی نے زیادہ رکھا ہوا ہے. تو اس کو کہتے ہیں پریمیم بینکنگ. تو پریمیم بینکنگ میں پیسے رکھنا لازمی ہے. اس کی وجہ سے وہ ڈیبٹ کارڈ اور یہ چیک بک اور انٹرنیشنل ٹرانسفر اور نیشنل ٹرانسفر، لوکل ٹرانسفر، یہ سب فری ہوتا ہے. اگر کوئی ایسا بینک اکاؤنٹ ہے کہ جس کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ ہے جس کے اندر پیسے رکھنا شرط ہی نہیں ہے، آپ نے اکاؤنٹ کھلوایا 1 روپیہ بھی نہ رکھیں آپ، اور آپ کو ڈیبٹ کارڈ فری میں مل رہا ہے، چیک بک فری میں مل رہی ہے، تو وہ جائز ہے. کیونکہ اس میں قرض دینا شرط نہیں ہے. لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ ورنہ کنونشنل بینک کو فائدہ کیا، وہ کیوں دے گا فری؟ وہ تو فری اسی لیے دیتا ہے کہ آپ پیسے رکھیں گے. ایک روپیہ تو ہونا چاہیے نا. دیکھیں اس میں آپ چیک کر لیں، اگر 1 روپیہ بھی ہے نا، یہ شرط ہے کہ 1 روپیہ تو ہونا چاہیے تو صحیح نہیں ہے. لیکن اگر یہ ہے کہ 1 روپیہ بھی نہ ہو تو بھی آپ کو دیکھیں، ایک ہوتا ہے آپ کا چھوڑنا، آپ رکھتے ہیں، خود ہی رکھتے ہیں تاکہ اکاؤنٹ چلتا رہے. لیکن اگر جو ہے وہ اگر ان کی طرف سے یہ شرط ہے کہ آپ نے پیسے رکھنے ہیں چاہے 1 روپیہ ہی رکھنا ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر ان کی طرف سے ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ پیسے رکھیں نہ رکھیں، مرضی ہے، تو پھر اس کی اجازت ہے. کیوں بھائی عزیر بھائی، اجازت ہوگی اس کی؟ مولانا عثمان صاحب کیا آپ کی رائے ہے؟ ہاں بالکل ہے، ان کا تو لا یہ ہے کہ اگر منیمم اکاؤنٹ کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے اور ٹرانزیکشن بھی کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوگی تو اکاؤنٹ ڈورمنٹ ہو جائے گا، اور ڈورمنٹ ہونے کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ اکاؤنٹ بند ہو جائے گا. تو بظاہر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا اکاؤنٹ جس کے اندر 1 روپیہ رکھنے کی بھی شرط نہ ہو، یہ ایسا اکاؤنٹ میری نالج میں نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی ایسا ہو، ہم مسئلہ تو پھر یہ ہے کہ اگر اکاؤنٹ کوئی ایسا ہو کہ جس کے اندر 1 روپیہ رکھنے کی بھی شرط نہ ہو، اور ڈسکاؤنٹس اور اسی طریقے سے ڈیبٹ کارڈ، اسی طریقے سے مختلف چیزیں فری ہوں. لیکن بینک کی کوئی اپنی پالیسی ہوتی ہے اس بارے میں کہ اتنے پیسے تو ہونے چاہیے، چاہے وہ تھوڑے سے ہی ہوں، چاہے وہ 100 روپے ہوں. کسی بینک نے 100 روپے رکھے ہوتے ہیں، کسی نے زیادہ رکھے ہوتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی اماؤنٹ آپ کو رکھنی ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ نہیں کرتے.
ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ ضرور ان سے یہ پوچھیں کہ آپ ہمیں جو فری چیک بک اور یہ ساری چیزیں ہمیں دے رہے ہیں, اتنی ساری فیسیلیٹیز دے رہے ہیں, کیا منیمم کوئی اماؤنٹ رکھنے کی شرط ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں تو پھر تو یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر وہ کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی شرط ہی نہیں ہے, آپ پیسے رکھیں نہ رکھیں آپ کو فری ملے گا, تو پھر یہ جائز ہوگا. اور پلس جو آپ کہہ رہے ہیں نا کرنٹ پلس کرنٹ پریمیم, اس میں تو پیسے رکھنے کی شرط ہوتی ہے, وہ تو ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کو بینک جو ہے مختلف قسم کے ڈسکاؤنٹس فری میں دے رہا ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ پیسے رکھنے کی شرط ہے, یہ تو آپ بینک سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی شرط ہے یا نہیں ہے. اگر شرط ہے یا کوئی اسٹیٹ بینک کا قانون ہے تو پھر تو جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر ایسی کوئی شرط نہیں ہے پھر جائز. نہیں ان سے پوچھ لیں, ان سے پوچھا جا سکتا ہے. یہ سوال آپ اسپیسیفک اس بینک سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ کا لا کیا کہتا ہے, کیونکہ آپ تو نہیں پڑھ سکتے, اتنی باریکی میں لکھا ہوتا ہے وہ بھی ویسے بھی, لیکن آپ یہ سوال پوچھ تو سکتے ہیں نا. یہ سوال پوچھنا چاہیے ہمیں کسی بینک سے اس طرح کے معاملات کرنے سے پہلے, کیونکہ اس وقت یہ معاملہ اتنا پھیل چکا ہے کہ ہر بینک کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی بینیفٹ دے رہا ہے. لہٰذا سارے تاجروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بینک سے یہ سوال پوچھیں یہ بینیفٹس لینے سے پہلے کہ جی یہ بینیفٹس ہمیں جو دیے جا رہے ہیں اس میں کوئی منیمم اماؤنٹ کی شرط ہے یا نہیں ہے. اگر منیمم اماؤنٹ کی شرط ہے تو پھر تو یہ جائز نہیں ہوگا. نہیں ایک تو ہے رکھی ہوئی ہونا, ایک یہ ہے کہ ان کی طرف سے شرط بھی ہونا, یہ دونوں میں فرق ہے. یعنی مثال کے طور پہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں اس طریقے سے کہ کسی اور اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کریں اور فوراً آپ چیک دے دیں, آگے ٹرانسفر کر دیں, آن لائن ٹرانسفر کر دیں, تو پیسے رکھنے کی شرط نہیں ہے. بلکہ آپ یعنی یہ بھی کر سکتے ہیں پریکٹیکلی, جیسے کہ اس میں ہوتا ہے کیش بیک کے اندر ہوتا ہے, ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے اندر ہوتا ہے کہ آپ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں فوراً پیسے ڈال کر, آپ اس میں رکھتے نہیں ہیں. تو اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے. اگر بینک کی طرف سے یہ شرط ہے کہ نہیں منیمم کوئی نہ کوئی اماؤنٹ ہونی چاہیے تب تو مسئلہ, اگر ایسی کوئی شرط نہیں ہے پھر یہ جائز ہے. آپ کو ہاں شاید بالکل چینج ہے. اسلامک آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ کنونشنل بینکنگ سے بینکنگ کرنی نہیں چاہیے, آپ کو کرنی چاہیے اسلامک بینکنگ سے. اور اسلامک بینکنگ میں اگر آپ کو کوئی اس طرح کے بینیفٹس ملتے ہیں, کوئی گفٹ آتے ہیں, کوئی عید کے اوپر کیک آتا ہے, کوئی رمضان میں کھجور آتی ہے, تو آپ سے میں ملاقات بھی کروں گا بعد میں اس پہ انشاءاللہ. لیکن اگر آپ یہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں, اس لیے کہ ان کی شرائط میں فرق ہے, کنونشنل بینکنگ کی شرائط میں فرق ہے, اسلامک بینکنگ کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے اس میں فرق ہے. اگر آپ اسلامک بینکنگ کی کرنٹ اکاؤنٹ میں یہ پیسے رکھتے ہیں تو اسلامک بینکنگ اس طرح کے بینیفٹس سیونگ اکاؤنٹ والوں کو بھی دے رہی ہوتی ہے. صرف آپ کو نہیں دے گی بلکہ وہ, کیونکہ اب تو اسٹیٹ بینک کا قانون بھی بن چکا ہے, جو بینیفٹ کرنٹ اکاؤنٹ والوں کو ملے گا وہی بینیفٹ مضاربہ اکاؤنٹ والوں کو بھی ملے گا, جو مضاربت پہ اکاؤنٹ ہوتا ہے. تو لہٰذا وہاں پر جو حیثیت ہے وہ حیثیت بدل جاتی ہے بینک کی, جو آپ کو گفٹ دے رہی ہے, بینک جو گفٹ دے رہا ہے اس کی حیثیت بدل جاتی ہے. تو لہٰذا اسلامک بینکنگ کے اندر ہی بینکنگ کرنی چاہیے, اور اس کا اگر کوئی بینیفٹ مل رہا ہو تو وہ بینیفٹ لیا جا سکتا ہے. جی 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 بالکل صحیح ہے, کوئی مسئلہ نہیں. جو شرط کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر ہے وہی کرائٹیریا اگر سیونگ اکاؤنٹ پہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک ہمارے پاس ایک پروڈکٹ آئی جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یہ شرط رکھی ہے کہ 2 لاکھ روپے ہونے چاہیے تو ہم یہ بینیفٹس دیں گے مختلف قسم کے. تو میں نے کہا کہ بھائی یہی اگر اسی سیونگ اکاؤنٹ میں اگر کوئی 2 لاکھ روپے رکھے تو کیا آپ یہ بینیفٹ دیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں دیں گے. میں نے کہا یہ تو بالکل جائز نہیں ہے, اس لیے کہ یہاں پر آپ قرض کی وجہ سے اس کو بینیفٹ دے رہے ہیں. ہاں اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ کی وجہ سے بھی بینیفٹ دیں اور سیونگ اکاؤنٹ میں بھی 2 لاکھ روپے رکھنے کی وجہ سے بینیفٹ دیں تو ہم کہیں گے کہ چلو ریلیشن شپ کی وجہ سے بینیفٹ دیا ہے, صرف قرض کی وجہ سے بینیفٹ نہیں دیا ہے. تو اس لیے اب جو جتنے بھی اسلامک بینکس ہیں ان کے شریعہ بورڈ کی ایک ذمہ داری اسٹیٹ بینک نے رکھی ہے, اور ویسے بھی یہ ذمہ داری ہے
کہ جو بینیفٹس کرنٹ اکاؤنٹ والوں کو دیے گئے ہیں یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ وہی بینیفٹس کیا سیونگ اکاؤنٹ والوں کو دیے جاتے ہیں یا نہیں دیے جاتے. اگر دیے جاتے ہیں تب تو صحیح ہے, ورنہ نہیں. دیکھیں یہ والی چیزیں غیر مشروط ہوتی ہیں اور غیر اس کا اعلان بھی نہیں ہوتا. یعنی یہ نہیں ہوتا, مثال کے طور پہ آم کی پیٹی آ جاتی ہے, وہ کون بھیج رہا ہوتا ہے؟ وہ برانچ مینیجر بھیج رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ برانچ مینیجر بھیج رہا ہوتا ہے. اور میں اسلامک بینکنگ کی بات کر رہا ہوں. کنونشنل بینکنگ کے برانچ مینیجر کی آم کی پیٹی لینی بھی نہیں چاہیے. اگر لے لیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کسی غریب کو دے دینی چاہیے. تو اگر اس طرح کا ہوتا ہے کہ برانچ والے اپنی طرف سے کسی ایک کسٹمر کو دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ مشروط نہیں ہوتا, وہ غیر مشروط ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ایک ایسا بینیفٹ جو کہ مشروط نہ ہو اس کی اجازت ہے اور یہ جائز ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. علامہ کون سی ہے, علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے مغنی میں لکھا ہے, المغنی میں, کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض دینا ناجائز ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معروف ہے کہ حسن قضا فرماتے تھے. ٹھیک ہے, تو کیا اگر حسن قضا کا عرف ہو جائے تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس عرف کی وجہ سے قرض کا معاملہ ناجائز نہیں ہوتا, اس لیے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض دینا ناجائز ہے. ٹھیک ہے, بینک ہوتا ہے جی. حسن قضا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ اگر کوئی قرضہ دیتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ تو شرط نہیں ہوتی تھی کہ اس قرض کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پروفٹ دیں گے. مثال کے طور پہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 درہم دیا تو آپ 1 درہم ہی واپس لوٹاتے تھے اور شرط بھی یہی ہوتی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, آپ کی عادت تھی کہ کچھ نہ کچھ اوپر بھی واپس کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں حسن قضا. کوئی شرط نہیں تھی, اس نے مدد کری, اس نے مثال کے طور پہ 10 درہم دیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس اس کو 11 درہم لوٹا دیے. ایک طے نہیں تھا. تو آپ آپ کی عادت تھی کہ حسن قضا فرماتے تھے, یعنی اضافہ بھی دیتے تھے قرض کے اوپر, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت معروف تھی. ٹھیک ہے, اور حسن قضا جائز ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ کسی کو 50,000 روپے دیں اور جب ادائیگی کا وقت آئے وہ 50,500 دے دے. یہ میرے ساتھ ہوا کہ ہمارے دارالعلوم کے ایک مفتی صاحب وہ حج پہ جا رہے تھے, 50,000 روپے کم پڑ گئے. انہوں نے مجھ سے درخواست کی, میں نے ان کو 50,000 روپے دے دیے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے لیں. جب واپسی کا وقت آیا تو انہوں نے مجھے میرے اکاؤنٹ میں 50,500 روپے ٹرانسفر کر دیے. ٹھیک ہے, تو میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ آپ نے تو زیادہ پیسے دے دیے, غلطی ہو گئی آپ سے. انہوں نے کہا نہیں غلطی نہیں ہے, یہ کیا ہے, یہ حسن قضا ہے. ٹھیک ہے, تو اب کیا, اب وہ دوبارہ حج پہ جائیں تو 50,000 روپے مجھ سے مانگے تو میں نہیں دوں, ان کو دوں گا نا. لیکن بھائی میں تو سمجھتا ہوں جائز ہوں گے. ہاں وہ تو طے نہیں ہے, ہو سکتا ہے نہ دے, ہو سکتا ہے وہ نہ دے, لیکن ہاں معروف ہے کہ وہ دیتا ہے. تو میرا خیال ہے بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. کافی اچھے سوالات تھے, اچھی نیچی سے کوئی لیکن اس اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے کی شرط ہے یا نہیں, اصل یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پیسے رکھنے کی شرط ہی نہیں ہے. اگر یہ والی صورت ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ نل ہے اور آپ نے اس میں پیسے ٹرانسفر کر کے فوراً کبابجیز کو پے کر دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بینک اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے کی شرط ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب پیسے رکھنے کی شرط نہیں ہے, قرض ہے لیکن اس میں قرض دینے کی شرط نہیں ہے. یہ جو نفع دیا جا رہا ہے یا جو ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے, یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرض کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا, بلکہ یہ ایک ریلیشن شپ کی وجہ سے دیا جا رہا ہے اور اس کی طرف سے تبرع ہے, کیونکہ قرض کا معاملہ ہے ہی نہیں اس میں, تو اس کی پھر گنجائش.
کال کروائی تو برانچ مینیجر کی کوئی جاننے والا ہوتا ہے اس سے بات کروا دی, وہ اپنی طرف سے 20,000 روپئے دے دیتا ہے کہ آپ شام کو اس کو پہنچا دیں. ایسا ہوا کہ ایک خاتون جس بینک کے ساتھ میں کام کرتا تھا اب تو نہیں, ایک خاتون آئی اس برانچ میں, ٹھیک ہے, اور آ کر اس نے اسی طرح سے کوئی چیک دیا 50,000 روپے کا یا پتہ نہیں کتنے کا, 2 لاکھ 3 لاکھ تھے, اس نے چیک دے دیا. تو برانچ مینیجر نے یا جو بھی بندہ بیٹھا تھا اس نے دیکھا کہ جی اس میں سے صرف 2,000 روپے کم ہے. تو اس نے بتا دیا کہ جی وہ آپ کے اکاؤنٹ میں, آپ نے مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے کا چیک ہے تو یہ 98,000 موجود ہے اکاؤنٹ میں, پورے پیسے موجود نہیں ہیں, تھوڑے سے کم ہے. تو اس خاتون نے کہا کہ جی وہ ایسا ہے کہ میں تو بہت غریب ہوں, میں تو بہت مجبور ہوں, میں تو بیوہ ہوں, اور اگر یہ مجھے پیسے نہیں ملیں گے تو میں تو مر جاؤں گی. تو اس پر رحم آ گیا اور اس نے کیا کرا, اپنی جیب سے 2,000 روپے نکالے, اکاؤنٹ میں ڈالے اور وہ چیک پاس کر دیا. جب وہ پیسے نکل گئے تو تھوڑی دیر میں وہ بندہ آ گیا. اس نے کہا کہ جی میں نے تو 98,000 روپے کا 1 لاکھ روپے کا چیک دیا تھا, میرے اکاؤنٹ میں تو 98,000 روپے تھے, تو آپ نے کیسے پاس کر دیا اس کو؟ میں تو اس کو پیسے دینے ہی نہیں چاہتا تھا. ٹھیک ہے, لہٰذا وہ بندہ آج تک جیل میں ہے جس نے یہ کرا تھا نا کام. وہ کیا ہے بھائی, وہ ابھی بھی جیل میں ہے کہ ایسی حرکت کری کیسے کہ آپ نے کسٹمر کے اکاؤنٹ میں پیسے کیسے ڈالے. آپ نے, یہ بہت بڑا جرم ہے بینکنگ انڈسٹری کے لیے. وہ یہ اگر ہوتا ہے تو یہ جرم ہوتا ہے, یہ غلط ہے, یہ نہیں ہو سکتا. تو خیانتی تو کر رہا ہے, اور کیا کر رہا ہے, وہ اپنی جیب سے بھی ڈال سکتا ہے. یہ بنا ہے, یہ جو ہے نا, یہ بینکنگ لاء کے مطابق یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کسی کے اکاؤنٹ میں اس لیے پیسے ڈال دیں کہ چیک پاس ہو جائے اس کا. یہ منع ہے, یہ نہیں کر سکتے. چلو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن بہرحال یہ ہے تو جرم, غلط ہے. بات کریں کچھ بھی کریں, یہ ہے جو وہ بندہ ہے وہ خود ڈالے پیسے پھر ہو گئے. کوئی برانچ کا بندہ اپنی طرف سے پیسے نہیں ڈال سکتا, یہ منع ہے. ٹھیک ہے, وہ منع ہے نا بینکنگ, نہیں بالکل منع ہے. ہاں وہ ڈالے خود, وہ دیکھیں مطلب وہ کر تو سکتا ہے, کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے, لیکن ہے یہ لیگل. ایسے کسی کام کے قریب جانا بھی منع ہے, جیسے نا لا تقربوا الزنا. ٹھیک ہے, تو اس سے قانون نے منع کیا ہوا ہے کہ یہ بھی نہ کریں. صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ بندہ خود پیسے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرے یا خود آ کے جمع کرائے یا کسی کو بھیج کے جمع کرائے. برانچ کا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ. آپ کوئی بات فرمائیں. دعا تو آپ دعا فرما لیں. اللہم لک الحمد کما انت اہل, فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل, وفعل بنا ما انت اہل, فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. درس قرآن www.darsequran.com